جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے پاکستان سے جناب الطاف حسین صاحب کا سوال سنا. وہ اپنی جو ریٹائرمنٹ کے بعد پانے والی رقم ہے اس کو انہوں نے کسی جگہ پہ جمع کیا, وہاں سے انہیں کچھ ماہانہ پروفٹ کے نام سے چیز ملتی ہے. تو سوال ان کا یہ تھا کہ کیا یہ سود ہے یا پھر اس کو ہم منافع کے طور پر ہی قبول کر لیں, جائز ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعاً سود ہی کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کام میں آپ کے پیسے لگائے ہیں اور آپ کے پیسے چونکہ ہم نے لگائے ہیں تو پیسے آپ کے ہیں اور ہماری پلاننگ اور ہماری محنت, اس میں جو پروفٹ ہے ہم اتنے % آپ کو دے دیا کریں گے منافع, تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ پیسے جائز ہوں گے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. آپ کے لیے وہ پیسے حلال ہوں گے. بس یہی ہے کہ آپ کو ہی صحیح معنوں میں دیکھنا ہے کہ وہ کس نوعیت کا معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور کس طرح آپ کو یہ پیسے ملتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ جواب کافی اطمینان بخش مل چکا ہوگا, اور اگر کسی طرح کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید الجھن ہے تو آپ دوبارہ فون کر لیجئے گا اور فون کر کے سوال بھی اپنا کیجئے گا. تو کیجئے سوال کے اس پروگرام میں ہم نے جہاں تک بہت سارے سوالوں کے جواب دیے, اس میں ایک عقیقے کا سوال آیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ بچہ یہاں ہو یا بچی یہاں ہو اور اس کا عقیقہ پاکستان میں یا ہندوستان میں کسی اور ملک میں ہو, ذبح جانور وہاں ہو اور یہاں بال اس کے کاٹے جائیں اور وہ عقیقے کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے. کسی طرح کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ہم آپ کے سوال آنے سے پہلے کوشش یہ کریں گے کہ ایک اور اہم سوال کا جواب دیں. گو کہ آپ کی طرف سے یہ سوال نہیں ہے, یہ بہت پرانا آیا ہوا سوال تھا جس کا ہم نے جواب دے دیا تھا. مزید چونکہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور وہ یہ ہے کہ ناظرین ناظرات, یہاں پر ان ملکوں میں آ کر کے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی بھی قانون کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہے اور غیر اسلامی سوچ ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. میں نے ایک سوال پوچھنا صاحب سے. جی بسم اللہ, آپ اپنا نام بتائیے گا میرے بھائی. میرا نام ہے جی غلام حسین بخاری. غلام حسین بخاری. غلام حسین جی. غلام جی جی فرمائیے. اتنا کہنا تھا آپ کو, بہت بڑی دل ہے یہ جو کیجیے سوال اور وہ جو دوسرا پروگرام ہے حق ہے مذہب حق ہے, تو یہ سوال جواب جو ہے نا جناب, یہ یقین جانیے کہ یہ تمہارا ایمان پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ سوال میں جو بات ہے, یہ جو چیزوں شک ہوتا ہے اس میں آپ سے پوچھتے رہتے ہیں. تو میرا آج چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ میری عجیب سی عادت ہے, بس میں وہ ایک صاحب ہوتے تھے کسی زمانے میں, تو ان کی میں بھی تھوڑا سا شکی ہو گیا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ میں جب کرتا ہوں کیا کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں یہ میں نے پڑھ لیا یا نہیں پڑھا, پڑھ لیا یا نہیں پڑھا. یہ بس یہاں آ کے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اور بیچ پہ کبھی بولتا ہوں, پھر میں اس کا پھر دوبارہ اس پڑھ لیتا ہوں. شاہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے, آپ کا عزیز کوئی دوست کوئی؟ یہ میری وائف ہے, یہ بیوی ہے میری, آپ کی بچی ہے میری, لیکن وہ ڈسیبل ہے. اچھا اچھا, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی, ان کو اتنا نہیں وہ ہے تو زیادہ گھر میں وہ پڑھا کرتا ہوتا ہے. جو میری ہے وہ بھی دیہاتی ہے ہمارے ٹک کے. تو میں سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا سے میں دماغ سے دور کروں کہ ہر وقت میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اتنا پڑھی ہے یا اتنا نہیں پڑھی. پھر میں کفارہ بھی پڑھتا ہوں, پھر دوبارہ اٹھ کے کفارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں.
تو اس کا قبلہ بتا دیجیے کیا کروں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے، ابھی دیں گے، لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ان ملکوں میں رہ کر کے بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں چونکہ اسلامی ملک نہیں ہے تو پھر اپنی منمانی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہاں کے قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کے قانون کے جو دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، اس قانون الہی کے ساتھ کوئی لا آف لینڈ ٹکراتا ہے، تضاد میں ہے، تو پھر بے شک آپ اللہ کے قانون کو اہمیت دیجئے، اسے ترجیح دیجئے، اور جو اللہ کے قانون کے مقابل میں جو قانون دنیا کا ٹکرانے والا ہے اس کی آپ بالکل ہی پرواہ نہ کیجئے. لیکن جو قوانین ہماری اور آپ کی افادیت، صلاحیت اور سہولت کے لیے مرتب کیے گئے ہیں، ان قوانین کو چاہے وہ اسلامی نام نہ بھی رکھتے ہوں، ہمیں ہرگز اسلامی قوانین کا نام لے کر ان انسانی قوانین کو نہیں ٹھکرانا چاہیے. خاص کر جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے تمام، مثلا ٹریفک کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی رولز ہیں آپ کو فالو کرنے ہوں گے، یا ایئرپورٹ کے جتنے رولز ہیں کہ کون سی چیز آپ لا سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں لا سکتے، یہ تمام رولز پر آپ کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. یا پھر ٹیکس کے اصول ہیں، ٹیکس کے رولز ہیں، یا پھر بینیفٹس لینے کے لیے کچھ رولز ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی آپ کو پابندی کرنی ہوگی. اگر نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایک قانون کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو لامحالہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، اور جھوٹ بولنا اسلام کے نزدیک، اسلام کی روح سے حرام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور خاص کر اگر دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو اس کے حرام ہونے میں تو ذرا برابر شک نہیں ہے. ہاں کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ اور بات ہے، لیکن مال کمانے کے لیے یا مال لوٹنے کے لیے، کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ بھی مادی فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے. تو پھر جب حرام ہے تو پھر قانون کا جھوٹ بول کے توڑنا بھی حرام ہے. اس طرح ہمیں اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے جو لا آف لینڈ ہے اس کی بھی بھرپور پاسداری کریں، پابندی کریں، اور کوئی بھی قانون ایسا نہ توڑیں کہ جس قانون کا ہمارے اسلامی قانون کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے. یقیناً ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف چند ہی ہوں گے ایسی بات قانون کے کتاب میں ایسی باتیں کہ جو اسلام کے منافی ہیں، ورنہ اکثر قوانین تو منفعت عامہ کی روح سے بالکل وہی ہوتے ہیں کہ جس کا اسلام نے بھی بھرپور ذکر کیا ہے. جی ہاں، اب میں آتا ہوں ہمارے بزرگ غلام حسین بخاری صاحب لندن سے. ان کا پہلے تو شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کیجئے سوال، اور اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام تھا مذہب حقہ ان کو پسند بھی فرمایا اور ان کی تعریف بھی کی، اور ان کی افادیت پر بھی زور دیا. اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کو لے کر کبھی کبھی وہ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور کتنی پڑھی، کون سی پڑھی. یہ بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے. ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کو یا آپ کے ساتھ جو رہتا ہے اس کو یاد دلا دیجئے، اس کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کو بتائے، یاد دلائے کہ کب آپ نے نماز پڑھی اور کب آپ نے نماز نہیں پڑھی. ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کوئی آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو. نہیں، فرض کیجئے کہ آپ نے صرف ایک کام کی ذمہ داری دی اپنی وائف کو کہ ٹائم نماز کا آ جائے تو مجھے نماز کے لیے صرف یاد دلا دینا، اور جب میں نماز پڑھ لوں پھر سے مجھے اگر نماز پڑھنے کا کبھی خیال جائے تو بتا دینا کہ تم نے واجب نماز جو ہے وہ پڑھ لی ہے. تو اگر آپ نے کسی اور کا سہارا لیا، خاص کر اپنی شریک حیات کا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑھاپے کے اس منزل پر ہیں کہ
اس بھولنے والی مصیبت سے آپ کو فوراً کوئی چھٹکارا ملے۔ یہ ایک آسان ہے کہ آپ کو یاد دلا دیا جائے اور آپ اس کے مطابق یقین کر کے جو ہے عمل کریں، تاکہ آپ کی نماز قضا بھی نہ ہو اور آپ کی نماز اپنے وقت پر ادا بھی آپ کر سکیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے ہماری اس بات پر توجہ دی ہوگی اور آئندہ اپنی نمازوں کو آپ نے انشاءاللہ سیکیور کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ قانون جو ہے وہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا دلچسپ اس کے ذیل میں جو واقعہ ہے وہ سناتا ہوں، اور پھر آگے اگر آپ کے سوال آئیں تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا، ہمارے بلکہ تمام ناظرین و ناظرات کے علم میں ہے کہ ایران میں ایک عظیم انقلاب، اسلامی انقلاب آیا، اور 1400 سال کے بعد پھر اسلام نے حکمرانی کا ایک حسین موقع پایا، اور اس عظیم انقلاب کے جو رہنما اور پیشوا ہیں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ آپ انقلاب سے پہلے جلا وطنی کا جو زمانہ گزارنے والے تھے، آپ پیرس کے قریب ایک گاؤں میں آپ نے جلا وطنی کے کچھ دن کاٹے۔ وہاں پر ہوا یہ کہ آپ کے حلال کھانے پر اتنا زور تھا کہ صرف گھاس پھوس اور ویجیٹیرین چند چیزوں پر آپ اکتفا کرتے تھے، اور اس زمانے میں حلال گوشت کی دکانیں بھی میسر نہیں تھیں وہاں پر، اور آپ کے لیے کوئی بھی گوشت جو ہے حلال ملتا بھی نہیں تھا۔ آپ بھی جو ہے وہ یہی معمولی روکھی سوکھی روٹی اور اس طرح کی جو چیزیں سادہ سی ہیں انہی پر گزارا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کا جاننے والا، آپ کا مرید آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں اس ہفتے ایسا کروں گا کہ آپ کو ایک اچھا سا فریش بکرے کا گوشت جو ہے وہ کھلاؤں گا۔ پوچھا آپ نے کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے لے کر آؤں گا اور پھر آپ کو میں کباب بنا کے کھلاؤں گا۔ تو اس وقت اس مرد عظیم نے، اس مرد مجاہد اور اس عظیم رہنما اور رہبر نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اپنے ہاتھ سے یہاں پر ان ملکوں میں ذبح کر سکتے ہو؟ یعنی یہاں کے لا آف لینڈ میں اس کی اجازت ہے؟ یہاں کے موجودہ حکومت کے جو قوانین ہیں اس قوانین میں اس کی اجازت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کی تو کوئی اجازت یہاں پر نہیں ہے، مجھے چوری چھپے ایسے کرنا ہوگا۔ تو کہا کہ پھر میرے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم جی، میں مردان سے بات کر رہی ہوں، میں نے مولوی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ آن ایئر آ چکی ہیں، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اچھا جی، میں مردان سے بات کر رہی ہوں۔ بہت یوں ہے جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے یہ ہدایت ٹی وی، اور مولا ہم پہ بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے کہ تقریباً 20 سال کے بعد جو ہے نا میں یہ ہدایت ٹی وی سے مولا پنجتن پاک کے وہ پروگرام دیکھتی ہوں۔ میں نے وہ لکھ بھی لی ہیں، ساتھ ساتھ لکھتی بھی ہوں۔ تو میری شوہر جو ہے وہ غیر شیعہ ہیں، تو 20 سال میرا جو ہے نا بند تھا یہ سلسلہ، اور آپ کو مولا مشکل کشا پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین اپنی عزت و امان میں رکھی۔ تو چاہتی ہوں کہ میں، میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں تو بڑے ہیں، تو میں ان کو وہ کروانا چاہتی ہوں، بیعت کروانا چاہتی ہوں جی۔ تو آپ اس کے معاملے میں اگر کوئی رہنمائی فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ آپ کے تینوں بیٹوں کو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے پابند بنائیے اور کوشش کیجئے کہ وہ کسی مجتہد جامع شرائط کی تقلید بھی کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شیعہ اثنا عشری ہوتے ہیں
وہ ان کا امام 12واں امام پردہ غیب میں ہے، اور آپ کی غیبت کے زمانے میں آپ کے بچوں کو، آپ کو، مجھے، سب کو کسی مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرنی ہے۔ اس وقت 2 مجتہد ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، ایک عراق میں اور ایک ایران میں۔ آپ کسی کے بھی ایک کی تقلید میں آپ نیت کر لیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی کہیے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی نیت وہ تقلید کریں۔ شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔ ہماری سسٹر تھی مومنہ، نام اپنا نہیں بتایا، مردان پاکستان سے، اور 20 سال کے بعد انہیں واقعاً ہدایت ٹی وی سے ایک دفعہ پھر تشیع کے حقائق نزدیک سے جاننے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی سے فیضیاب ہو رہی ہیں، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ چاہتی ہیں کہ کسی طرح تشیع کے راستے پر چلائیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ تقلید جو ہے وہ بہت اہم ہے، ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے تمام دینی مسائل کو اپنے وقت کے مرجع کے فتووں کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے لے کر آئے گا گوشت، اور وہ بھی اس کی اجازت لا آف لینڈ نے نہیں دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے جائز نہیں ہوا۔ کہا یہ کیوں؟ شریعت میں تو اس ذبح کرنے کو حلال قرار دیا گیا۔ جی شریعت میں حلال قرار دیا ہے، لیکن جس جگہ پہ تم ذبح کرے ہو وہاں کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر میرے لیے گوشت حلال ہو گیا نہیں ہوا، بلکہ وہ حرام ہو گیا۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس حد تک ہمارے مجتہدین جس ملک میں بھی رہیں وہاں کے قانون کی رعایت کرتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس یہ سمجھے کہ ہم چونکہ غیر مسلم ملک میں ہیں تو جو چاہے مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم بالکل ہی آزاد ہو کر منمانیاں کرنے لگ جائیں۔ جس ملک میں بھی جائیں وہاں کے قانون، میں نے عرض کیا کہ بس ایک جگہ پر ہمیں کسی قانون کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ جب کوئی قانون اللہ کے قانون سے ٹکرائے، ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی بھی کوئی بات ایسی کہ جو خدا کے قانون کے خلاف ہو ہم کو نہیں ماننی چاہیے۔ بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے، لیکن کہاں تک؟ جب تک کہ کوئی شوہر ایسی بات نہ کر دے کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ جب اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات شوہر کرے گا تو پھر بیوی پر واجب نہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت کے بہانے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ دوست کو کوئی بات کہے، آپ ہر بات دوست کو خوش کرنے کے لیے مانیں، لیکن جہاں خدا کے قانون کے خلاف بات کرے اس کو ہرگز آپ نہ مانیں۔ ایک بھائی کی بات سنیں، اچھی بات ہے، لیکن کب تک؟ ایک شاگرد استاد کی بات سنیں، کب تک؟ جب تک کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف جائے۔ اس کو معیار بنائیے۔ باقی ساری باتیں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں جھوٹ بول کر کے کسی بھی قانون کو توڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ قانون خدا کے خلاف وہ قانون ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ ہم مزید کچھ وقفے کے لیے مطلب وقفے تک ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور سوال جو آیا ہے اس سوال کے بھی جواب کی طرف بڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی بہترین عبادت کیا ہے؟ ماہ رجب میں کیا ہمیں سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے؟ کون سا عمل ہے کہ جو بہترین ہے؟ ماہ رجب میں کئی اعمال ہیں، میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا، لیکن جو بہترین ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا اس مہینے میں ہمیں 5000 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ ہمیں جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح جنت سے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ ایک روزہ اس مہینے کا اس طرح اہم ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ
مستحب روزے ہم اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی واجب روزے قضا کے طور پر موجود نہ ہوں، اور اگر واجب روزے ہمارے سر پر ہیں تو ہم ان مہینوں میں روزہ رکھیں، لیکن قضا کی نیت سے، تاکہ ہماری جو قرض ہے روزہ رکھنے کی، جو واجب قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ مستحب روزہ ہم رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ واجب روزے ابھی ہمارے سر پہ قضا کے طور پر موجود ہیں، اور واجب روزہ رکھ لیں گے تو چونکہ اس مہینے میں ہم رکھ رہے ہیں تو اس مہینے کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیں برابر مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب، اور ہم مختصر بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔